لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا۔ ایک پیغام ہماری ان بیٹیوں کے لیے جو بیٹیاں یہاں سے فارغ ہو رہی ہیں، یہاں آپ سے اسی بات کا مطالبہ کیا جائے گا کہ بیٹا جہاں رہیں وہاں پر دین کے خادم بن کر رہیں۔ اصل گھر بیٹی کا وہ نہیں ہے جہاں وہ پیدا ہوئی، بیٹی کا اصل گھر وہ ہے جہاں وہ بیائی جائے گی۔ بیٹیاں وہ جس گھر میں پیدا ہوتی ہیں وہاں تو اندھی محبت ملتی ہے ماں کی، لیکن جس گھر میں بھیجی جاتی ہے وہاں اندھی محبت نہیں، ذمہ داریوں کے نبھانے پر محبت ملا کرتی ہے۔ ہر تمنا چپلوں کے خریدنے، زیوروں کے جمع کرنے، کپڑوں کے اکٹھا کرنے، تمہیں کوئی مقام دیا جائے، ساس تمہاری ہمت افزائی کرے، شوہر تمہاری قدردانی کرے، یہ ساری تمناؤں کو دل سے نکالو۔ صرف ایک ہی تمنا قرآن کی خدمت پر جینا ہے، چاہے حالات ناگوار آ جائے، چاہے جنازے اڑ جائیں، چاہے فاقے جھیلنا پڑے، چاہے زندگیوں میں چولہے بجھ جائیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی ماں تنہائی میں کہتی بیٹا قرآن تو سناؤ۔ حضرت مولانا جنت و جہنم کے تذکرے والی آیتیں پڑھتے، ماں بلک کے رونے لگ جاتی اور یہ کہتی بیٹا تم تو یہ چھوٹے سے کمرے میں سنا رہے ہو، ایک زمانہ آئے گا پوری دنیا تم سے قرآن سنے گی، دنیا تم سے قرآن سنے گی۔ طبیعت ناساز اور مرض الموت میں بینائی چلی گئی، حواس ختم ہو گئے۔ خالمی اگر آپ کہہ دیں تو دیوبند سے عمر کو بلا لیں، تو ان کی والدہ نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے۔ بے ہوشی کا عالم، غشی کی کیفیت، اچانک آنکھ کھولا اور یہ کہنے لگی دیکھو دیکھو فرشتے میرے بیٹے عمر کو ملاقات کے لیے لائے ہیں۔ ایسی مائیں کہ جو اپنی مرض الموت میں بھی یہ تمنا کہ بیٹا دین کی خدمت میں اور تعلیم میں کوئی کوتاہی نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو۔ حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کی ماں ان سے کہتی ہے اگر میری 100 اولاد بھی ہوتی علیمیہ تو میں نے انہیں دین کے کام کے لیے وقف کر دیا ہوتا۔ جہیز پر مرنے والیاں، ساس بہو کے دکھڑوں پر آنسو بہانے والیاں بہت ہیں، چولہے چکی کے غم میں صبح و شام کو بتانے والیاں بہت ہیں۔ آج امت کو وہ ماں کی ضرورت ہے جو رو رو کر امام بخاری کی بینائی واپس لاتی ہے۔ بیٹا تمہارے باپ کی تمنا تھی محدث بننا، امام شافعی کی ماں کہتی ہے مجھے کھانے غلے کی ضرورت نہیں، میں اپنے بچے کو علم سکھلانا چاہتی ہوں، میرا تعاون کرنا چاہتے ہو مجھے کاغذ دو کاغذ۔ اس ناداری کے زمانے میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی ماں ان سے فرماتی ہے تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم، بیٹا پہلے ادب سیکھنا علم بعد میں سے، پہلے ادب سیکھنا علم بعد میں سے۔ اگر میری یہ دینی بیٹیاں اور یہ دینی مائیں اور یہ دینی بہنیں اس حوصلے کے ساتھ جاتی ہیں گھٹیا جذبات کے لیے جینا اور دنیا کی چند کوڑیوں پر اپنی زندگیوں کو لٹانے کے مقابلے میں ملک کے لیے جینا، انسانیت کے لیے جینا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے درد کے لیے جینا، جہاں رہے چولہا بجھ جائے لیکن دین کی خدمت کا چراغ نہ بجھے، چراغ نہ بجھے۔ یہ حوصلہ ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں پردہ ہم مردوں کی ضرورت ہے، پردہ تو پہلے مردوں میں زندہ ہوتا ہے، ان کی نگاہیں ناپاک تو پھر عورتوں میں حیا کیسے؟ پہلے مردوں سے غیرت نکلتی ہے پھر عورتوں سے حیا نکلتی ہے، پہلے مردوں سے غیرت نکلتی ہے پھر عورتوں سے حیا نکلتی ہے۔ عورتوں کے کپڑوں سے پتہ چلتا ہے
کہ ان کے مرد کتنے غیرت مند ہیں، ان کے مرد کتنے غیرت مند ہیں۔ رے کے علاقے میں قاضی اسحاق کی عدالت میں مقدمہ آیا، قاضی صاحب میرے شوہر نے میرا مہر ادا نہیں کیا۔ قاضی صاحب نے شوہر کو بلایا، لڑکی سے کہا 2 گواہ پیش کر دو۔ 2 گواہ آ گئے، چہرہ تو دکھلائیے، ہم کیسا کہیں کہ اسی کا مہر باقی ہے۔ قاضی صاحب نے کہا شریعت میں جائز ہے کہ وہ عورت کا چہرہ دیکھے جس کی گواہی دے رہا ہے۔ چہرہ اٹھایا جانے لگا، چہرے پر سے پردہ ہٹایا جانے لگا تو شوہر کی غیرت پھڑ پھڑائی اور حمیت مشتعل ہو گئی۔ شوہر نے کہا قاضی صاحب میں مہر دے چکا ہوں، دوبارہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن نامحرم کے سامنے میں اس کے چہرے کو کھلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مردوں کی غیرت ہے، یہ مردوں کی غیرت ہے۔ عرب دیہاتی وہ لے کر جا رہا تھا، اپنی بیوی کو اونٹنی پر نقاب گر گیا، بے اختیار، اس کا کوئی قصور نہیں، اس نے اپنی جہالت اور جذباتیت کی وجہ سے نکاح سے نکال دیا، اور اس نے قصیدہ ہائیہ پڑھا ہے، اور قصیدے میں کہتا ہے میں جانتا ہوں میں تمہارے جدائیگی کے صدمے کو نہیں نبھا پاؤں گا، لیکن میں کیا کروں، مکھی جس کھانے میں منہ ڈال دے مجھ سے کھایا نہیں جاتا ہے۔ میں دیہاتی ہوں، میں نے دیکھا نہر کے دوسرے کنارے کتا پانی پی رہا ہوں تو کالا سانپ اس نہر سے پانی نہیں پیتا، وہ شرکت کو گوارا نہیں کرتا۔ جس چہرے کا دیکھنے اور چاہنے والا میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو، اس چہرے کو میں نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ غیرت ہے مردوں کی، اور وہ پردہ ہے عورتوں کا کہ نکاح میں بھی پردے میں فرق نہ آیا۔ مکانوں کی تنگی کے باوجود حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ، آقا کا چھوٹا سا مکان، لیٹ جائیں تو پیر لگ جائیں، کھڑے ہو جائیں تو سر لگ جائیں، لیکن اماں جان چادر اوڑی ہوئی دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہیں۔ یہ جنازوں میں پردہ، حضرت ام خلاد کا بیٹا شہید ہو گیا اور نہ بالوں کو بکھیرا نہ سینے پر مارا، میرا بیٹا تو مر گیا ہے، میری حیات تو نہیں مر گئی۔ سڑک پر چلتے ہوئے پردہ، وہ برقعے نہیں کہ جس پر دوسرا برقع پہنانے کی ضرورت ہو۔ علیکن بحافات الطرق، اے عورتوں تمہارے لیے راستے کا کنارہ ہے، تمہارے لیے راستے کا بیچ نہیں ہے۔ مسجد میں جس زمانے میں آیا کرتی تھی ایسا پردہ، اندھیرے کی نمازوں میں آنا، پہلے مرد نماز میں کھڑے ہو پھر عورتیں کھڑے ہو، کپڑوں کی تنگی کی وجہ سے مردوں کا جسم نظر نہ آ جائے، خوشبو لگا کر نہ آنا، اور پھر حج میں پردہ، وہاں کون بد نصیب ہوگا ناپاک ارادے سے جانے والا۔ لیکن امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے قافلے سامنے سے جاتے ہیں تو اپنے کجاوے پر چادر ڈال دیتی ہیں، قافلے آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے کجاوے پر سے پردہ ہٹاتی ہیں۔ حج میں بھی پردہ نہیں چھوڑا، طواف میں بھی پردہ نہیں چھوڑا، ہم نے تو بازاروں میں چھوڑ دیا۔ اور حضرت عائشہ سے آ کر ان کی خادمہ فرماتی ہیں امی جان آج تو میں نے حجر اسود کا بوسہ دے دیا۔ اماں جان فرماتی ہیں تجھے ثواب نہ ملے۔ خادمہ کہتی ہے امی جان کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تجھے مردوں کے بھیڑ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پردہ صرف کالی چادر کے اڑنے کا نام نہیں، جذبات کا پردہ، پاکیزہ تنہائیاں، جس کے دل میں سوائے اپنے شوہر کے کوئی اور نہیں، جس کے دل میں سوائے اپنی بیوی کے کوئی اور نہیں، یہ پردہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے ساری دنیا سے تو میں چھپ جاؤں اور تنہائیوں میں ساری دنیا کو سب کچھ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔